اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وقل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ میری بارگاہ میں دعا فرمائیے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز پر زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن دیا کہ حسن کی انتہا فرما دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی طاقت دی کہ طاقت کی انتہا کر دی، اتنی طاقت دی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی اور بے کمال بے شمار دی۔ اور اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز پر یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے آپ یہ طلب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ میری بارگاہ میں زیادتی حسن طلب کریں، زیادتی طاقت طلب کریں، زیادتی فلاح طلب کریں، نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم فرمایا۔ وقل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ میری بارگاہ میں زیادتی علم طلب کرے، میری بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ علم کی نعمت ہے، یہ علم کی عظمت ہے، یہ علم کی شان ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طریقے سے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو متفرق صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی شان اور علم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بے شک اللہ مومنوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ان کے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کہیں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کہ بے شک جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علم ایک روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے، روشنی اور تاریکی ہرگز برابر نہیں ہو سکتی، اندھیرا اور اجالا ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، جس مذہب میں علم کی اتنی اہمیت ہے آج وہی مذہب علم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب مرد علم حاصل کرے گا تو وہ شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا۔ مرد اگر علم دین حاصل کرے گا اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانے گا، عورت اگر علم دین حاصل کرے گی اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، عورت اگر علم دین حاصل کرے گی شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی اور اپنی اولاد کو شریعت کے مطابق پرورش کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ تم علم دین حاصل کرو، چاہے تم مرد ہو چاہے تم عورت ہو، علم دین حاصل کرو۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن و فکر میں ایک بات آ رہی ہوگی، ایک سوال ابھر رہا ہوگا کہ جس علم کی یہاں پر اہمیت ظاہر ہو رہی ہے اور جس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے وہ کون سا علم ہے؟ کیا وہ اسکول و کالج کا علم ہے؟ کیا وہ بایولوجی کا یا سائنس کا علم ہے؟ نہیں، بلکہ وہ دین کا علم ہے، مذہب کا علم ہے۔ آج لوگ دنیاوی علوم کو علوم دنیا پر ترجیح دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیاوی علم جو ہے یہ فرعون کی میراث ہے، یہ دنیا کا علم حامان کی میراث ہے، شداد کی میراث ہے، لیکن علم دین یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے۔ آج لوگوں کی توجہ دنیا کی علم کی طرف زیادہ ہے، حصول علم کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہے۔ آج لاکھوں روپے خرچ کر کے انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
آج مغربی کلچر کو لوگ اپنا رہے ہیں. آج آپ اسکول و کالج کا جائزہ لیں، مدرسے کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، اسکول و کالج میں کتنے بچے پڑھتے ہیں. جبکہ اسکول و کالج کا حال یہ ہے کہ جہاں بھاری مقدار میں ڈونیشن، فیس، یونیفارم اور کتب میں ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اسکول و کالج میں داخلہ کروا رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے. اور وہی مدرسے کا حال یہ ہے کہ جہاں نہ بھاری مقدار میں آپ کو مہینہ فیس دینی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آج علم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج مدرسے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی توجہ عصری تعلیم کی طرف زیادہ ہے. میرے دوستو یاد رکھو، یہ علم دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہے، بڑے محبوب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ آپ میری بارگاہ میں زیادتی علم طلب کریں. علم چاہے وہ کوسا بھی علم ہو، علم سے انسان کو عروج ملتا ہے. علم ہی کی وجہ سے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، علم کی وجہ سے انسان مفکر بنتا ہے، علم کی وجہ سے ہی انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہے، علم ہی کی وجہ سے انسان بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، علم ہی کی برکت سے، علم کی ہی بنیاد پر انسان چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ جانتا ہے. علم ہی کی برکت سے انسان محقق بنتا ہے، علم ہی کی وجہ سے انسان سائنس بھی بنتا ہے، علم ہی کی وجہ سے انسان عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان محدث بنتا ہے. علم کی برکت سے انسان حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، قرآن و احادیث کا علم کو اپنے سینے میں بساتا ہے. علم کی برکت سے، علم کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے بندے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. یہ علم ہے، علم دین کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عبادت کی زیادتی سے بہتر علم کی زیادتی محبوب ہے. یعنی اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہے تو وہ علم ہے. زیادتی عبادت سے بہتر مجھے زیادتی علم پسند ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے زیادہ علم پسند تھا. بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. دو مجلس لگی ہوئی تھی. ایک مجلس وہ تھی جس میں عبادت ہو رہا تھا، تسبیح و تہلیل ہو رہی تھی، اور ایک مجلس وہ تھی جہاں علم دین سیکھا جا رہا تھا اور سکھایا جا رہا تھا. دونوں مجلس برکت والی تھی، دونوں مجلس بھلائی پر تھی. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں مجلس بھلائی پر ہے، لیکن ایک مجلس دوسری مجلس سے افضل ہے. ایک مجلس وہ ہے جہاں عبادت ہو رہی ہے، ایک مجلس وہ ہے جہاں تسبیح و تہلیل ہو رہی ہے، جہاں خدا کی بندگی ہو رہی ہے، اور ایک مجلس وہ ہے جہاں علم دین سیکھا جا رہا ہے اور دوسروں کو سیکھا جا رہا ہے. تو مجھے یہ مجلس جس میں علم دین سیکھا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے، یہ مجلس پسند ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی پر بیٹھ گئے. تو کیا پتہ چلا، معلوم کیا ہوا؟ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بہت ہی زیادہ محبوب تھی، بہت ہی زیادہ پسند تھی. بلکہ علم کو اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے. علم کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو عروج عطا کرتا ہے، شان عطا فرماتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا، اختیار دیا. اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ چاہے تو علم پسند کر لے، اب چاہے تو حکومت پسند کر لے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جا، علم کی برکت سے میں نے تجھے حکومت بھی عطا فرما دی. یہ علم کی برکت ہے، اور علم کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو حکمرانی عطا فرماتا ہے. علم کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو بادشاہت عطا فرماتا ہے. علم کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کو عروج عطا کرتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے، زمین پر حکمرانی عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ زمین پر آنے والے مسائل کو بخوبی حل کر سکے.
اللہ رب العزت حضرت سیدنا طالوت علیہ السلام کے متعلق سے ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ ان کے نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا، تو اس کے قوم نے کہا کہ اس سے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو ہمارا بادشاہ کیسے بنا سکتا ہے، ہم تو ان سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ اور ان کی قوم نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تو مال کی فراوانی بھی نہیں دی، اسے مال بھی وسعت نہیں دی گئی، تو ان کے نبی نے ان سے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ اسمت والا علم والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے طالوت علیہ السلام کے تعلق سے، یہ جو بنی اسرائیل کے بادشاہ گزرے ہیں، بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ نظام شریعت سنبھالنے کے لیے ایک نبی آتے تھے اور امور مملکت سنبھالنے والے، یعنی اپنے ملک کا، اپنے جو ہے ملک کا نظام سنبھالنے والا ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت کا جو نبی تھا، اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھے، تو ان کی قوم نے ان کے نبی سے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس قوم کے لیے کسی کو بادشاہ چن لے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ کے لیے چن لیا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا اور اپنے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا بادشاہ کیوں بنایا، ہم تو ان سے زیادہ بادشاہت کے اور حکمران کے مستحق ہیں، ان کے پاس نہ مال کی فراوانی ہے نہ یہ اعلیٰ حسب نسب والے ہیں، پھر کیوں اللہ رب العزت نے ان کو ہمارا بادشاہ بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، ان کے پاس علم کی زیادتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے جس کی برکت سے، جس کے صدقے سے اللہ رب العزت حکمرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت مال کی فراوانی کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العزت جو ہے اعلیٰ نسب حسب دیکھ کر کسی کو حکمرانی کے لیے نہیں چنا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا جو ایک معمولی زندگی گزار رہے تھے، جن کی زندگی مفلسی سے گزر رہی تھی، لیکن ان کے پاس علم کی عظیم دولت تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہ کے لیے چن لیا۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت علم کی برکت سے بڑے بڑی جو ہے منصبیں عطا فرماتا ہے، بے شمار کمالات سے نوازتا ہے۔ تو جو رب علم کی برکت سے حکمرانی عطا کر سکتا ہے، تو کیا وہ علم دین حاصل کرنے والے کو روزگار سے محروم رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ آج آپ علماء کرام جو علم دین حاصل کیے ہیں، اپنے علم کے مطابق عمل کیے، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ آج ان علماء کرام کی زندگی کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت علم دین حاصل کرنے والوں کی کفالت اپنے اوپر لی ہے۔ ایسے تو اللہ رب العزت سب کو رزق دیتا ہے، رزق دینے والا تو رب ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے علم دین حاصل کرنے والوں کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہونا، تم فکر نہ ہو کرنا کہ ہماری زندگی کیسی گزرے گی۔ اللہ رب العزت علم دین حاصل کرنے والوں پر خاص کر کے نظر کرم فرمائی اور انہیں تسلی دی جو علم دین حاصل کرے گا اس کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام کو وہی سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ملتا تھا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، آج علماء کرام کا جو وظیفہ ہے، جو تنخواہ ہے، وہ عام مزدور سے بھی کم ہے۔
لیکن خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علماء کرام جیسی زندگی کوئی اور نہیں گزار سکتا۔ اسلام میں علماء کرام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہے، بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن آج ہم علماء کرام کی عظمت کو نہیں جان پاتے، علماء کرام کی شان اور ان کی عظمت کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ موضوع الگ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا، لیکن میں علم دین کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ علم مذہب اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جس مذہب میں علم کی اتنی اہمیت ہے، آج وہی مذہب علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اپنی اولاد کو آپ اسکول اور کالج کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے اب تیار ہے۔ بچہ اگر اسکول نہ جائے، آپ اس کو مار کر ڈانٹ کر اسکول بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑے عہدے پر پہنچ جائے، بڑے منزل پر پہنچ جائے، تو آپ جب مریں گے تو آپ کا بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کے لیے کوئی ایصال ثواب، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کر سکتا، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو علم دین دیا، تو خدا کی قسم آپ مر جائیں گے تو آپ کا یہی بیٹا آپ کے لیے 5 وقت کی نمازوں میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہی عرض کرے گا، اور اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کرتا رہے گا۔ لیکن آج ہم نے اپنے پوری توجہ جو ہے عصری تعلیم کی طرف دے دی ہے، آج ہم علم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرا یہ تجربہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیاوی علم حاصل کرنے والا آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنس اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ کے بچے کی، آپ کی اولاد کی فیوچر سنور جائے، اچھا ہو جائے۔ لیکن کیا وہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے سہارا بنے گی؟ آپ کی وہ اولاد کیا آپ کے لیے سہارا بنے گی؟ آپ کی وہ اولاد جس کے فیوچر کے لیے آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اپنے جسم کے خون کو پانی کر کے آپ ان کو تعلیم دیتے رہیں، کیا وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا سہارا بنے گا؟ کیا وہ بچہ، کیا وہ اولاد آپ کا فرما بردار بنے گا؟ تو اس بات کا ہمیں انکار نہیں، ہو سکتا ہے بنے، میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، وہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑا ہو کر وہ آپ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، بڑے عہدے پر جانے کے بعد پولیس بن کے وہ آپ کا نافرمان ہو سکتا ہے، آپ سے بدسلوکی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو علم دین دیں گے، میرا یہ یقین جانے آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کا بیٹا آپ سے کبھی بدسلوکی نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے تو اپنی بیٹے کے فیوچر کے لیے نا ان کو ڈاکٹر بنایا، ان کو آپ نے انجینئر بنایا، اور یہ فیوچر کتنے سال کی ہے؟ 10 سال، زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 70، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی ہے۔ اور ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھ پائیں گی کہ نہیں، عصر کی پڑھی ہے، مغرب کی پڑھ پائیں گی کہ نہیں، یہاں تک کہ ایک طرف سلام پھیرے دوسری طرف سلام پھیر پائیں گی کہ نہیں، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ تو جس فیوچر کے لیے ہم اپنی اولاد کو اتنی تعلیم دیتے ہیں، کیا آپ ان کے آخرت کے لیے کبھی سوچا؟ آپ اس زندگی کے لیے تو آپ نے بہت محنتیں کی، اپنے بیٹے کو بہت تعلیم دی ہے، اسکول و کالج میں پڑھائے، اور یہ فیوچر کتنی سال کی ہے؟ ایک طرف سلام پھیرے تو دوسرے طرف سلام پھیر پائیں گی کہ نہیں، اس بات کا بھی علم نہیں۔ اور وہ زندگی آخرت والی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے لیے اپنے بیٹے کو ہم نے کچھ سنوارا ہی نہیں، اس زندگی کے لیے ہم نے اپنے بیٹے کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے اپنے بیٹے کو علم دین دو، قرآن و احادیث کا درس دو، قرآن و احادیث کی تعلیم دو، آپ کا یہ بیٹا آپ کا فرما بردار بنے گا۔ میرا یہ یقین جانے، آپ کا بیٹا علم دین حاصل کر کے دیگر عبادت میں پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ علم دین حاصل کرنے والا کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، میرا یہ یقین جانے۔ اس لیے اپنے بیٹے کو علم دین دے۔ میرے دوستو، علم والوں کی شان کیا ہے؟ جو علم حاصل کر چکا ہے،
میرے دوستو جانتے ہیں اللہ رب العزت علم والوں کی شان کس انداز میں بیان فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں۔ ایسے تو سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں میں خدا سے ڈرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کرام کے گروہ ہے، علماء کرام کی جماعت ہے۔ اور یہ خوف خدا، یہ خشیت الہی تمام نیکیوں کی اصل ہے، تمام گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جس کو یہ دولت مل جائے اور جس کے دل میں یہ خوف خدا جگہ بنا لے، خدا کی قسم ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی میرے دوستو۔ اور اسی عظیم دولت کے متعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ خوف خدا کی نعمت، یہ خوف خدا کی دولت صحیح معنوں میں اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اہل علم ہے، علماء کرام کی جماعت ہے، علماء کرام کی گروہ ہے۔ اس لیے تو میرے دوستو جب امت صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسری راہ پر چلنے کی کوشش کرتی ہے تو اس وقت یہ علماء کرام ہی ہوتے ہیں جو خود بھی خدا سے ڈرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی خدا سے ڈرنے کی درس دیتے ہیں اور اپنی قوم کو خدا سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کی شان ہے۔ اور اللہ رب العزت علماء کرام کے درجے اور ان کے مرتبے کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تمہارے مومنوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ان کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم والوں کی شان کتنی عظیم ہے۔ ایسے تو جس نے بھی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی وہ سب کے سب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، لیکن ان میں خاص کر کے علماء کرام کا مرتبہ، علماء کرام کی شان، علماء کرام کا درجہ بڑے مرتبے، بڑے عروج پر ہے، اور ان کے درجے کو بلند کرنے والا میرا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء کرام کے درجے کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے علماء کرام کی قدر کرے، علماء کرام کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، علماء کرام سے قریب رہے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے، علماء کرام کی دعاؤں کا ہمیشہ طالب رہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، صرف علماء کرام ہی سے نہیں بلکہ طالب علم کو بھی آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ طالب علم جو حصول علم میں لگے ہوئے ہیں، جو حصول علم میں مشغول ہے، آپ ان کو بھی عزت سے دیکھیں، آپ ان کو بھی عزت دیں، آپ ان کی بھی عظمت کو سمجھیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے حدیث پاک میں طالب علم کے تعلق سے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کے تعلق سے حدیث پاک ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کہا کہ میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صرف میں اسی حدیث کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا واقعی صرف اسی حدیث کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں صرف میں اسی حدیث کے لیے آیا ہوں۔ ایک حدیث کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر صرف ایک حدیث کے لیے آئے۔ تو وہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور حصول علم کے لیے، طالب علم کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ علماء کرام کی بخشش کے لیے مچھلیاں سمندر کی تہہ میں بخشش کی دعا کرتی ہے، چونٹی اپنی سوراخوں میں علماء کرام کی زندگی کی بقا کے لیے دعائیں کرتی ہے، فرشتے ان کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں علماء کرام کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہے، اور فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی کو بھی دینار و درہم کا وراثت نہیں بنایا، دینار و درہم کی وراثت چھوڑ کر نہیں گئے، وہ تو اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ گئے ہیں۔ تو جس نے اس وراثت کو، جس نے اس علم کو حاصل کیا، گویا کہ اس نے اپنی دینی سعادتوں کا مکمل حصہ پا لیا۔ اللہ اکبر، یہ علماء کرام کی شان ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، لیکن آج ہم علماء کرام کی عظمت سے، علماء کرام کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں۔ آج ہم علماء کرام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، علماء کرام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج علماء کرام کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کرام کی شان اور ان کی عظمت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ علم دین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس علم کی وجہ سے انسان بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے، مناصب عطا فرماتا ہے، بے شمار اللہ رب العزت کمالات عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں علماء کرام کی شان کو دیکھیں نا، کہ علماء کرام پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان کے لیے مچھلیاں سمندر کی تہ میں بخشش کی دعا کرتی ہے، چوٹیاں اپنے سوراخوں میں ان کی زندگی کی بقا کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ آپ یہاں پر ایک سوال ابھر سکتا ہے، ایک بات آپ کی ذہن میں آ سکتی ہے کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کیوں کرے گی؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مچھلیاں، پانی جو مچھلی کی زندگی کا سبب ہے، تو یہ پانی علماء کرام ہی کی برکت سے نازل ہوتی ہے۔ بہم تمطرون و بہم ترزقون، کہ انہی کے سبب اس پر بارش کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے اس کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ علماء کرام ہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے مچھلیوں کو روزی دی جاتی ہے۔ صرف مچھلیاں ہی نہیں، صرف چوٹیاں ہی نہیں، صرف فرشتے ہی نہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں علماء کرام کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ یہ علماء کرام کی شان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کی رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 14ویں رات کا چاند آپ نے دیکھا ہے؟ 14ویں کے چاند کتنا چمکدار ہوتا ہے اور ان کے سامنے ستاروں کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کا مقابلہ کسی عام آدمی سے نہیں فرمایا، بلکہ ایک شب گزار، ایک عبادت گزار شخص سے فرمایا، اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کی رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ یہ علم کی برکت ہے۔ جس طریقے سے چاند کی چاندنی سے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ علم، یہ عالم اپنے دور کے چراغ ہوتے ہیں جو اپنے علم سے سارے جہاں کو روشن کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم علماء کرام کے ساتھ بغض کر رہے ہیں، علماء کرام سے دشمنی کر رہے ہیں، علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، قرب قیامت علماء کرام نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں، مشکاہ شریف کی حدیث پاک میں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت علماء کرام اٹھ جائیں گے۔ جب علماء کرام اٹھ جائیں گے تو علم دین ختم ہو جائے گا۔ یہ علم اسلام کی زندگی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جب اس علم کو حاصل کرنے والے علماء اٹھ جائیں گے تو علم دین بھی ختم ہو جائے گا۔ جب علم دین ختم ہو جائے گا تو ہر طرف برائی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، حلال و حرام کا تمیز، حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو پھر لوگ اپنے جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور وہ جاہل بغیر علم کے فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، کروڑہ احسان ہے، آج ہمارے درمیان علماء کرام کی نورانی جماعت موجود ہے۔ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن و احادیث کا درس دے رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق بتا رہے ہیں۔ یہ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہے، نکاح و طلاق کے مسائل ہمیں بتا رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہے، یہ علماء کرام نماز کے مسائل ہمیں بتا رہے ہیں، روزے کے مسائل بتا رہے ہیں، بڑوں کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے بتا رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، حلال و حرام کا فرق بتا رہے ہیں۔ علماء کرام کی یہ ہم پر احسان ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا احسان ہے علماء کرام کا۔ یہ علماء کرام نہ ہوتے تو مجھے بتاؤ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے سیکھتے، ماں باپ کے حقوق کیسے پہچانتے؟ یہ علماء کرام یہ بتانے والے، قرآن و احادیث کا درس دینے والے نہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان سلامت کیسے رہتا؟
آج ہمارے دلوں میں ایمان کا نور باقی ہے، ایمان کی یہ عظیم دولت باقی ہے، تو یہ علماء کرام ہی کی برکت سے ہے، یہ علماء کرام کا احسان ہے ہم پر۔ لیکن اس کے باوجود بھی علماء کرام سے بغض رکھ رہے ہیں، علماء کرام کو حقیر جان رہے ہیں، علماء کرام کی شان اور ان کی عظمت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر علماء کرام سے تم بغض رکھو گے، علماء سے تم دشمنی کرو گے، آج بہت سارے لوگ، میرا یہ ترجمہ ہے کہ 2-3 وقت کی نماز پڑھ کر 5 وقت کی نماز پڑھ لو، 5 وقت کی نماز پڑھ کر وہ اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، سنتوں کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، پھر علماء کرام سے دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے، علماء کرام کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، خود بھی دشمنی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی علماء کرام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علماء کرام کے خلاف نازیہ کلمات ادا کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، نماز روزے کا پتہ نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، ایسے لوگ علماء کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، علماء کرام کے متعلق سے نازیہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، چہرے میں داڑھی نہیں، گھر کا ماحول ایسا کہ غیروں کا رنگ ڈھنگ سے کوئی فرق پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ علماء کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایسے لوگ علماء کرام کے خلاف نازیہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایسا شخص، بہت سارے لوگ، یہاں تک ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر کوئی امام صاحب امامت کر رہے ہیں تو ان پر اتنی زور ہوتی ہے، یہ امام صاحب کہاں گیا، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، یہ ساری پوری نظر علماء کرام پر ہوتی ہے، امام پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوست بزرگوں، آج ہماری قوم کا جو یہ حال ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کے محسن کو، ہم نے اپنی قوم کے امام کو اتنا حقیر جان لیا ہے، اپنے قوم کے محسن کے ساتھ ہم یہ انداز سے پیش آ رہے ہیں، تو ہماری قوم کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم ہر جگہ پر رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے دین کے محسن کے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہیں آ رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت تو حکم دیتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی نظر، اتنا ہی خیال اگر تم اپنے گھر میں رکھتے کہ تیری بیٹی کہاں جا رہی ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اتنی نظر، اتنا خیال اگر اپنے گھر میں رکھتے، تمہاری یہ اولاد تمہارے لیے مغفرت کی سامان بن جاتی۔ لیکن ہم اپنے گھر کی پرواہ نہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں، لیکن ہم اپنی برائیوں کو، اپنے اندر کے عیبوں کو، اپنے اندر کی برائی کو ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، اور لوگوں کی برائیوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر کی کمیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر کی کمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھو میرے دوستوں اور بزرگوں، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فتوی رضویہ میں یہ فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی شخص کسی عالم سے بغض رکھے، ان سے دشمنی کرے، تو خوف ہے کہ وہ کافر ہو جائے، خوف کفر ہے، اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عالم دین سے اس لیے دشمنی کر رہا ہے، اس لیے بغض رکھ رہا ہے کہ وہ ایک عالم دین ہے، تو وہ صریح کفر ہے۔ اور امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ در مختار کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، فتوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کو بلند کرنے والا میرا رب ہے، اور جو علماء کرام کو گرانے کی کوشش کرے گا، میرا رب اس کو جہنم میں گرا دے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں گرائے گا۔ بلکہ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک سے آپ علماء کرام کی شان کو اپنے دل میں جگہ دے، علماء کرام اور ان میں دین کی اہمیت کو آپ اپنے دل میں جگہ دے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے تو اس نے علم دین کی توہین کی، اگر کوئی کسی عالم دین کی توہین کی تو اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی
اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کی، اور جس نے خدا کی توہین کی ان کا انجام بڑا خطرناک ہے، ان کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ اس لیے اپنے انجام کی فکر کریں۔ علماء کرام سے آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کے بجائے، علماء کرام سے محبت رکھنے کے بجائے آپ ان سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ ان سے بغض رکھ رہے ہیں، آپ ان کو حقیر جان رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا به او محبا منه ولا تكن الخميس فتهلك، کہ ارشاد فرمایا کہ عالم دین بنو، عالم دین نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم علماء کرام کی بات سننے والا بنو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم علماء کرام کی صحبت میں علماء سے محبت کرنے والا بنو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پاشوا مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، بعد رہنے کو حکم دیا، آج ہم وہی کر رہے ہیں، علماء کرام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، علماء کرام سے بغض رکھ رہے ہیں۔ عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم عالم دین کی بات سننے والا بنو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم محبت کرنے والا تو بنو۔ اور پانچواں ہم بن رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا، من زار عالما فکأنما زرانی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ ارشاد فرمایا، ومن جالس عالما فکأنما جالسانی، جس نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے گویا کہ وہ میرے مجلس میں بیٹھا۔ کہیں ارشاد فرمایا، ومن جالسانی اجلسہ اللہ یوم القیامۃ فی الجنہ، اور جو شخص میری مجلس میں بیٹھے تو کل بروز قیامت میرا رب اس کو جنت میں بٹھائے گا۔ کہ ارشاد فرمایا، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائیہا، کہ رات میں گھڑی پر علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہ ارشاد فرمایا، لکل شیء طریق وطریق الجنۃ العلم، کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ کہ ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم کی تلاش میں نکلے واپسی تک وہ خدا کے راستے میں ہے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اس حدیث پاک میں غور کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب علماء کرام کی شان کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علماء کی کیا شان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عظیم علم کی یہ عظیم دولت، علم کی یہ عظیم نعمت ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کا علم دے دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ علماء کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے سے، اللہ کے پسندیدہ بندوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی شان کو سمجھے، علماء کرام کی قدر کرے، علماء کرام کا ادب کرے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرے۔ آپ جانتے ہیں خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا، یہ خلیفہ بغداد تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے مامون رشید کو حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے کر گئے اور کہا کہ آپ میرے بیٹے کو پڑھائیے اور علم دین کی زینت سے آراستہ کر دیں۔ یہ واقعہ جو بتانے لگا ہوں نا، اس واقعے سے آپ خلیفہ ہارون رشید کا ادب علماء کرام کے ساتھ جو تھا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلیفہ ہو کر، وقت کا بادشاہ ہو کر کس قدر وہ علماء کرام کے ساتھ ادب کر کے پیش آتے تھے، کس قدر وہ علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے مامون رشید کو
حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کو علم دین کی زینت سے آراستہ کر دیں، آپ میرے بیٹے کو پڑھائیے اور علم دین سے میرے بیٹے کو جو ہے سوار دے، لہٰذا آپ ہر دن میرے گھر آ جایا کرے اور میرے بیٹے کو تعلیم دے دیا کرے۔ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں تمہارے گھر جا کے تمہارے بیٹے کو تعلیم نہیں دے سکتا، یہ علم کی توہین ہے۔ اگر تم اپنے بیٹے کو علم دین کی زینت سے آراستہ کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے بیٹے کو میرے پاس روزانہ بھیج دیا کرو، میں ان کو تعلیم دے دیا کروں گا، میں ان کو پڑھا دیا کروں گا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس ہر دن بھیج دیا کروں گا اور اب میرے بیٹے کو تعلیم دے دیا کرے۔ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے ایک بات کہی اور کہا کہ آپ میرے بیٹے کا سب سے پہلے سبق سن لیا کریں۔ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عالم بعمل تھے، چاولوسی کرنے والے نہیں تھے۔ آج تو یہ ہمارے اس دور میں، دور حاضر میں علماء کرام، بہت سارے علماء کرام کی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا دار عالم علماء سو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے لوگوں کے بچوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، بڑے گھرانوں کے جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، ان پر زیادہ محنت کرتے ہیں۔ جو غریب بچے کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے، ان کو دھیان سے محنت سے نہیں پڑھاتے۔ یہ دیکھا گیا ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم بعمل تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے بیٹے کا سبق سب سے پہلے نہیں سنوں گا، جو بچہ پہلے آئے گا اسی بچے کا پہلا سبق سنوں گا۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی بات مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید چلے گئے اور ان کا بیٹا مامون رشید روزانہ آتا اور حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم دے دیا کرتے۔ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک دن حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پاؤں دھو رہے تھے اور ان کا خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا اپنے ہاتھ میں لوٹا پکڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے تھے اور حضرت امام کسائی اپنے پاؤں دھو رہے تھے۔ اتنے میں اتفاقاً خلیفہ ہارون رشید اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسی راستے سے گزرے، دیکھا کہ ان کا بیٹا لوٹا پکڑا ہوا ہے اور استاذ پاؤں دھو رہے ہیں۔ غصے کی حالت میں سوارے سے نیچے اترے، کوڑا نکالا اور بڑی تیزی کے ساتھ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بڑھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ امام صاحب اپنے ان کے بیٹے سے خدمت لے رہے ہیں، اس لیے بادشاہ غضبناک ہے، اس لیے بادشاہ غصہ ہے، آج تو امام صاحب کی خیر نہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب حضرت خلیفہ ہارون رشید وہاں پہنچے تو اپنے بیٹے کو اپنے اس کوڑے سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ پورا جو ہے پیٹھ لال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا، بدبخت، نادان، تجھے پتا نہیں اللہ نے تجھے دو ہاتھ کس لیے دیا ہے؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کا پاؤں دھلاؤ۔ یہ حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کا بادشاہ اور استاذ کی جو ہے ادب کا سبق دے رہے ہیں، کس قدر علماء کی ادب کرنا ہے، کس قدر علماء کی قدر کرنا ہے اور کس قدر علماء کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ یہ حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ یہ علماء کرام کی شان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن فیضان علم سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے بلکہ استاذ کا دل جیتنا کمال ہے۔ جس میں جتنا ادب ہوگا اس کے علم میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی بندہ حقیر ہوتا ہے جو علم ادب سے خالی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ یتیم نہیں جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں۔ اللہ اکبر، جس کے پاس علم نہیں وہ یتیم ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 وجہ فرق بیان فرمایا اور اس کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں نقل فرمایا ہے۔ آپ ذرا علم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس علم کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد علماء کرام کو، یعنی علم حاصل کرنے والوں کو، اہل علم کو بھی اپنے دل میں جگہ دے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟
تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ دولت فرعون کی میراث ہے اور یہ علم دین انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، اور فرمایا کہ یہ علم، یہ دولت جو ہے حفاظت کا محتاج ہوتا ہے، یہ جو مال و دولت ہے یہ حفاظت کا محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو ان کی مال و دولت دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے مرتا ہے تو اس کے ساتھ علم اس کے قبر تک پہنچتا ہے۔ چوتھی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دولت مومن اور کافر دونوں کو ملتا ہے، علم صرف مومنوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور پانچویں وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مال و دولت کل بروز قیامت پرصراط پر جب گزریں گے تو یہ مال و دولت رکاوٹ پیدا کرے گی، لیکن یہ علم پرصراط کی راہوں کو آسان کرے گی۔ چھٹی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ علم اللہ رب العزت جسے دیتا ہے، یہ علم اللہ رب العزت اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو ہے فرق بیان فرمایا کہ یہ علم اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے بندے کو ہی عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، علماء کرام کی بڑی شان ہے، علماء کرام کا بڑا مقام ہے، علماء کرام کی بڑی عظمت ہے، لیکن آج ہم علماء کرام کی عظمت کو، ان کی شان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، علماء کرام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے بغض رکھ رہے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ علماء کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور علماء کرام کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس نے کسی عالم کو دیکھا، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ وہ مجھے دیکھا۔ اللہ بس جس کو دیکھنا عبادت ہو تو مجھے بتاؤ وہ تو یقیناً جنتی ہوگا، یقیناً وہ جنتی ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت اتنی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ وہ عابد بھی عالم کی فضیلت کو نہیں پا سکتا جو دن و رات خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عابد کی فضیلت زیادہ ہے یا عالم کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تیرے اس سوال پر فرشتوں کو تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سست عالم 70,000 عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ سست عالم، جو عالم سست ہو وہ 70,000 عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب سست عالم کا یہ مقام ہے تو چست عالم کا مقام کیا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میزان میں شہیدوں کا خون علماء کرام کے قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا۔ تو علماء کرام کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ شہید ہونا آسان بات ہے، میدان کارزار کا نقشہ دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی پیشانی سے پسینہ آنے لگتا ہے، بڑے بڑے طاقتوروں کی ہمت دم توڑ دیتی ہے۔ میدان کارزار میں دشمنوں سے لڑنا، اپنی گردن کو کٹانا، اپنی جان کو قربان کرنا آسان بات ہے، اپنے خون کو بہانا، لیکن اللہ اکبر، اس شہید سے بھی زیادہ مقام اللہ نے عالم کو دیا ہے۔ اور یہ شہیدوں کا خون کل میزان عمل میں علماء کرام کی قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا، اور علماء کرام کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ شہید ہو کر شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ عالم دین کی قلم کی سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو جاتی ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہو جاتی ہے۔ یہ قلم، علماء کرام کی قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو مشکا شریف جیسی کتاب وجود میں آتی ہے۔ یہ عالم کے قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو ترمذی شریف وجود میں آتی ہے۔ یہ عالم کی قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو ابن ماجہ شریف وجود میں آتی ہے۔ عالم کی قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو الدولت المکیہ ثبوت علم غیب پر ایک پہاڑ بن کر تیار ہوتا ہے۔ عالم کی قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو فتوی رضویہ شریف جیسی عظیم کتاب وجود میں آتی ہے۔ عالم کی قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے
تو بخاری شریف وجود میں آتی ہے۔ اس لیے عالم کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے علماء کرام کی شان کو سمجھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم عابد پر 70 درجے فضیلت رکھتا ہے، اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی ایک رکعت نماز عابد کی 70,000 عبادت سے بہتر ہے، 70 رکعت سے افضل ہے۔ یہ جو سارا مقام و مرتبہ عالم کو دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت علم کی برکت سے اپنے بندے کو بلندی عطا کرتا ہے، مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء، فقہا، اولیاء، کتب، ابدال، غوث ہوئے ہیں، وہ علم کی برکت سے ہوئے ہیں۔ جس کو بھی ولایت ملی ہے، علم کی برکت سے ملی ہے۔ جتنے بھی لوگ آج علماء کرام، اولیاء کرام، فقہاء کرام چمک رہے ہیں، علماء کرام ہی کی برکت سے چمک رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے درجے کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس لیے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہزاروں صدیاں گزر چکے ہیں، آج بھی بزرگان دین چمک رہے ہیں، آج بھی ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس وجہ سے چمکے؟ تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند بنے تو علم کی برکت سے بنے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم بنے، کس وجہ سے بنے؟ علم کی برکت سے بنے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے رسول بنے، علم کی برکت سے بنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم بنے، علم کی برکت سے بنے۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام الائمہ، امام اعظم بنے، علم کی برکت سے بنے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات بنے، علم کی برکت سے بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بنے، علم کی برکت سے بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بنے، پیکر و عدل و انصاف بنے، علم کی برکت سے بنے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ بنے، علم کی برکت سے بنے۔ علم کی وجہ سے انسان کو اللہ عروج عطا فرماتا ہے، علم کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو بھی اپنے ذہن میں فٹ کر لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ان تمام آیت مقدسہ میں اور جتنے بھی احادیث مبارکہ میں نے اب حضرات کے سامنے بیان کی، علماء کی فضیلت کے تعلق سے یہاں پر جن علماء کی فضیلت کو بتایا گیا، جن علماء کی شان کو بتایا گیا، وہ کون سے علماء ہیں؟ وہ کون سے علماء؟ علماء تو یہودیوں میں بھی نظر آتے ہیں، نصرانیوں کے لوگ بھی عالم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باطل فرقوں میں دیوبندی، وہابی، نجدی، اہل حدیث میں بھی عالم ہیں، ان میں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، محقق بھی ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ میں اور قرآن آیات میں جن علماء کی فضیلت کو بتایا گیا، وہ اہل سنت والجماعت کی ہی علماء ہے، وہ علماء حق ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جو اپنے علم سے قرآن و احادیث سے غلط مطالب نکالے وہ علماء سو ہے، اور جو قرآن و احادیث سے صحیح مطالب نکالے وہ علماء حق ہے۔ اور علماء سو کے متعلق سے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ نے اس کے علم سے نفع اندوز نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اسی عالم کو ہوگا جو قرآن و احادیث سے غلط مطالب نکالا۔ میرے دوستو، یہ قرآن و احادیث کا علم حاصل کرنے والا ہدایت بھی پاتا ہے اور گمراہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح طور پر آیت مقدسہ نازل فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، ان آیت مقدسہ میں اور احادیث مبارکہ میں جن علماء کی عظمت کو بتایا گیا وہ علماء حق ہے، وہ عالم باعمل ہے جو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، وہ علماء سو ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے
کہ وہ علماء کرام سے بحث کرے گا، جاہلوں پر اپنا رعب دکھائے گا، جنگ و جدال کرے گا، لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرے گا، اس نیت سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس کو سیدھا جہنم میں داخل کر دے گا، اس کا انجام جہنم ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرے وہی عالم ہے، اور اسی عالم کی فضیلت کو ان آیت مقدسہ میں اور ان احادیث مبارکہ میں بیان ہوا۔ میرے دوستو اور بزرگو، اس لیے عالم باعمل کی عزت کرے، عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرے، عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے فیض حاصل کرے، علم دین حاصل کرے۔ میرے دوستو اور بزرگو، علم ہی کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہے۔ علم دین حاصل نہیں کریں گے تو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اب کیسے پہچانیں گے؟ تو علم ہوگا آپ کے پاس، مذہبی علم ہوگا، تبھی تو آپ ان تمام چیزوں کو جان پائیں گے۔ اور یاد رکھو، شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ علم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ ایک شیطان ہزاروں عابدوں کو بڑی آسانی سے بہکا سکتا ہے، لیکن شیطان ایک عالم باعمل کو آسانی سے بہکا نہیں سکتا، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنے کا ہتھیار علم ہے۔ اس مناسبت سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر روز نماز عصر کے بعد پانی کی سطح پر شیطان کا، ابلیس کا تخت لگتا ہے، اور ابلیس کے شاگرد آتے ہیں اور اپنے کارناموں کو بیان کرتے ہیں۔ ابلیس اپنے شاگردوں کا، اپنے چیلوں کا جائزہ لیتا ہے، کون کیا کر کے آیا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو زنا کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جھوٹ بلوا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں نفاق پیدا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کرا دیا۔ سب اپنی اپنی جو ہے کارنامہ، اپنا اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے، لیکن انہی میں سے ایک دبلا پتلا شخص، ابلیس کا وہ شاگرد، دبلا پتلا وہ شاگرد، وہ چیلا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ ابلیس تخت سے کھڑا ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر اس چیلے کو، اس شاگرد کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بنیادی کام کیا، تو نے بنیادی کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نزدیک علم دین سے روکنا زنا کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا قتل کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا میاں بیوی میں نفاق ڈالنے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا نماز پڑھنے سے روک دینے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا تمام برائیوں سے بہتر ہے۔ تو ان کے تمام شاگرد، ان کے تمام چیلے کی منہ لٹکے ہوئے، کہا کہ ہم نے اتنے بڑے کارنامہ انجام دیے، ہمیں کوئی شاباشی نہیں، اور اس نے صرف ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، ان کو اتنی شاباشی۔ تو ابلیس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم نے جتنے بھی لوگوں کو گناہ پر آمدہ کیا، جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے، وہ محرومی علم ہی کا نتیجہ تھا۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہارے بہکا پر نہیں آتا، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کسی کو قتل نہ کرتا، ان کے پاس علم ہوتا تو وہ زنا نہ کرتا، ان کے پاس علم ہوتا تو وہ فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا۔ جتنے بھی گناہ لوگ کیے وہ محرومی علم ہی کا نتیجہ تھا، اور اس نے ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ یہ بڑا بنیادی کام ہے، اور یہ جو کام کیا تم اس کو جان نہیں سکتے۔ یہ ایک طالب علم کو نہیں روکا گیا، بلکہ ہزاروں علم کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اگر یہ طالب علم مدرسہ جاتا اور علم حاصل کرتا، عالم بنتا، تو ان کی وجہ سے ہزاروں علم کے چراغ روشن ہوتے۔ اس لیے یہ ایک طالب علم کو نہیں روکا گیا، بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے علم کا چراغ، علم کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اور پھر ابلیس اپنے شاگردوں سے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات تمہیں دیکھنا ہے پریکٹیکل،
تو مجھے پھر وہ جگہ بتاؤ جہاں ایک عابد رہتا ہو لیکن وہ عالم نہ ہو۔ تو ان کے شاگرد کہتا ہے کہ فلاں ایک جگہ ہے جہاں عابد رہتا ہے، عالم نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے کل صبح سویرے ان کے پاس جائیں گے اور میں تمہیں لوگوں کو پریکٹیکل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایک عابد کو بہکانا آسان ہوتا ہے۔ صبح سویرے ابلیس اپنے شاگردوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے۔ وہ عالم صاحب، وہ عابد صاحب روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اسی راستے سے جایا کرتے تھے۔ حسب معمول وہ عابد صاحب، عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، اسی راستے سے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ابلیس شیطان بدبخت انسان شکل میں اسی راستے میں کھڑا ہوا اور ان کے تمام چیلے چھپے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملہ۔ شیطان راستے میں کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا اس کو پکڑیں گے، ان سے سوال کریں گے۔ وہ عابد راستے سے آ رہے تھے، جیسے ہی وہ آیا سلام کیا۔ عابد صاحب نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت ایک کام ہے، ایک مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، اب یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو عابد صاحب نے کہا کہ وہ کیا مسئلہ ہے، جلدی پوچھو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ شیطان نے اپنی جیب میں سے چھوٹی سی شیشی کی بوتل نکالی اور کہا کیا اللہ رب العزت قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کو داخل کر دے؟ وہ عابد تھا، عالم تو نہیں تھا، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا کہ یہ چھوٹی سی شیشی اور یہ اتنا بڑا زمین و آسمان، اس چھوٹی سی شیشی میں اتنا بڑا زمین و آسمان کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی اس بات کو بول کر وہ خدا کی قدرت کا ہی انکار کر دیا اور وہ کافر و مرتد ہو گیا۔ ابلیس عابد سے کہا کہ ٹھیک ہے اب جائیے۔ وہ عابد صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ ابلیس اپنے شاگردوں کے پاس آیا، اپنے چلوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھا میں نے کتنی آسانی سے اس عابد کو گمراہ کر دیا۔ جب اس عابد کو خدا کی قدرت پر ہی یقین نہیں تو اس کی نماز روزے کس کام کی ہے؟ اس لیے عابد کو بہکانا آسان ہے لیکن عالم کو بہکانا آسان نہیں۔ پھر ابلیس اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اب وہ جگہ بتاؤ جہاں ایک عالم رہتا ہو لیکن عبادت میں وہ مشہور نہ ہو۔ تو ان کے چلوں نے ایک جگہ کا نام لیا۔ صبح سویرے وہ اس جگہ پر پہنچا اور انسانی شکل میں اس عالم سے ملاقات کی اور ان سے بھی وہی سوال کیا اور کہا کیا اللہ رب العزت قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کو داخل کر دے؟ جب اس عالم صاحب نے شیطان کا یہ سوال سنا تو بھڑک گئے اور کہا کہ ابلیس بدبخت شیطان مردود، تجھے خدا کی قدرت پر یقین نہیں، ایمان نہیں، میرا رب تو وہ ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر سوئی کے نوک کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جگہ ہو تو اس جیسے لاکھوں زمین و آسمان کو میرا رب داخل کر سکتا ہے۔ شیطان وہاں سے بھاگا، اپنے شاگردوں کے پاس آیا، اپنے چلوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھا یہ علم ہے، یہ عالم ہے، علم کی برکت سے یہ میرے جو ہے بہکاوے پر نہیں آیا اور میں نے ان کو گمراہ نہیں کر سکا، علم نے ان کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتعبد بغیر الفقہ کالحمار فی الطاحون، کہ عالم کے بغیر عابد بننا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ اور ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پورے جو ہے علماء کرام کی شان کے متعلق سے ہے۔ میرے دوستو علم ہوگا تو شیطان کے مکر فریب سے اب بچیں گے، اور اللہ رب العزت علم کی برکت سے عالم کو یعنی علم والے کو شیطان کو مکر فریب سے ہمیشہ بچا کر رکھے گا۔ علم والوں کی شان بہت ہی بلند ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، کل بروز قیامت جب عالم اور عابد ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا کہ جا جنت میں اور اپنی عبادت کے سبب جنت میں بڑی ناز و نعمت سے رہو۔ عابد کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن جب عابد گزرے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ ٹھہرو اور اپنے محبوبین کی شفاعت کرو کیونکہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، کہ بروز قیامت یہ عالم ہمارے کام آئیں گے۔ اس طریقے سے دنیاوی زندگی میں یہ عالم ہمارے کام آ رہے ہیں۔ دینی مسائل اگر ہم پھنس جائے کسی دینی معاملے میں، ہم مشکل میں ہو تو یہ عالم ہی ہوتے ہیں جو ہمارے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کل بروز قیامت اللہ اکبر یہ عالم بھی ہمارے کام آئیں گے
اور یہ عالم اپنے محبوبین کی شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ علماء کرام کی شان ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی قدر کریں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے، علماء کرام سے فیض